یہ بات بیان کی تھی کہ نماز ادا کرنے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمات طیبات وارد ہیں یا جو آپ نے پڑھے ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ اللہم انت السلام کی دعا بھی، آیت الکرسی بھی، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی، اور دیگر چند دعاؤں کا ذکر کیا تھا۔ اس کے اندر امام کے لیے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب امام نماز سے فارغ ہو جائے تو کس طرف منہ کر کے وہ بیٹھے، اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف، تو اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت قبیصہ بن غلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری امامت فرماتے اور جب نماز سے فارغ ہوتے تو دونوں جانب یعنی دائیں اور بائیں طرف پھر جاتے۔ کبھی حضور دائیں طرف منہ فرما لیا کرتے تھے، کبھی اپنے بائیں طرف چہرہ مبارک پھیر لیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ذکر و اذکار یا دعا کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو علماء نے فرمایا دونوں طرف جائز ہے امام کے لیے کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی دائیں طرف بھی چہرہ پھیر سکتا ہے، اپنی بائیں طرف بھی، لیکن زیادہ افضل دائیں طرف ہے۔ جیسے کہ نماز دائیں طرف پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس طرح زیادہ افضل جو ہے وہ دائیں طرف اپنے چہرے کو پھیرنا بھی ہے۔ اسی طرح قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی دعا کی جا سکتی ہے، امام بیٹھ سکتا ہے سلام کے بعد، یہ بھی بات ثابت ہے۔ قبلہ ویسے نماز کا بھی قبلہ ہے اور قبلہ کا بڑا احترام بھی ہے، ہمارا مرکز ہے، تو قبلہ کی طرف منہ کرنے کی اپنی برکات ہے۔ تلاوت آپ کریں تو قبلہ کی طرف منہ کریں، دعا کریں، اگر آپ منفرد ہیں، اکیلے ہیں، تو قبلہ کی طرف منہ کر کے کریں تو اس کی بڑی برکات نصیب ہوتی ہے۔ میں نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا جو قرآن مجید بچوں کو حفظ کراتے تھے، تو کہتے میرے پاس 2 بچے آئے، دونوں ہم عمر تھے، دونوں ذہین تھے، صلاحیتوں کے مالک تھے، تو میں نے ان کو حفظ پہ لگا دیا، لیکن ان میں سے ایک بچہ خصوصی اہتمام کرتا تھا، جب وہ قرآن پڑھتا تو قبلہ کی طرف منہ کرتا تھا، اور دوسرا بچہ اس میں سستی کرتا تھا، کبھی کر لیتا تھا، کبھی دوسری طرف۔ فرماتے ہیں قبلہ کی طرف منہ کرنے کی برکت کی وجہ سے وہ بچہ اس بچے سے، لیکن دونوں نے ایک دن شروع کیا تھا، بہت عرصہ پہلے حفظ کر لیا اس کو۔ تو فرماتے ہیں یہ برکات ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کی۔ اسی طرح ہر چیز کا قبلہ ہے، اسی طرح دعا کا قبلہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی دعا ہو جاتی ہے، لیکن دعا کا جو قبلہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ آسمان ہے۔ اپنی ہاتھ کی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف اٹھائے جب تم دعا کرنے لگو، کیونکہ دعا کا قبلہ جو ہے وہ آسمان ہے۔ تو اسی طرح اگلی بات کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں، ہر نماز میں قرات کون کون سی صورتیں یا کیسی کرتے تھے، چھوٹی لمبی جو بھی ہے۔ تو ویسے تو فرض قرات جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ ایک جو ہے وہ آیت بڑی جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو فاتحہ کے بعد یہ فرض قرات ادا ہو جائے گی۔ یا چھوٹی 3 آیتیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو پھر بھی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ لیکن حضور نے مختلف موقعوں پہ مختلف نمازوں میں صورتوں کا اہتمام فرمایا، برکت کے لیے سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورت واقعہ بھی آپ نے پڑھی ہے۔ آج اگر سورت واقعہ پڑھی جائے تو لوگ چیخ جائیں او بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن اس وقت ذوق تھا نا جی قرآن سننے کا، آج ہمارے اندر ذوق نہیں ہے، رسمی ہم نمازی رہ گئے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ فجر کی نماز میں 60 سے 100 آیات پڑھا کرتے تھے، یعنی دونوں رکعتوں میں یا تو 60 یا 100 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اذا الشمس کورت کا پڑھنا بھی منقول ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے حضرت ابو موسیٰ کو
جب قاضی بنایا تو خط لکھا کہ صبح کی نماز میں سورۃ حجرات سے سورۃ بروج تک کے ساتھ تلاوت کیا کرو۔ تو یہ ان لوگوں کا اہتمام تھا۔ تو اسی طرح ظہر کی نماز میں بھی حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والسماء ذات البروج سے لے کر والسماء والطارق تک کی مثل کی صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے ظہر کی نماز میں۔ اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ آپ کے ظہر کی پہلی رکعت میں 30 آیات اور دوسری رکعت میں 15 آیات بقدر قرات آپ فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ظہر کی قرات بھی لمبی کرنے کا حکم ہے، لیکن آج اگر ہم تھوڑا سا بھی لمبا کر لیں جو کہ یہ بڑے لمبا ہو گیا ہے، تو یہ حضور کا معمول تھا، فجر اور ظہر کی قرات لمبی فرمایا کرتے تھے۔ یہ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن مستحب عمل یہ ہے۔ اسی طرح بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ نماز عصر کو نماز مغرب کی طرح اس کے اندر جو ہے وہ قرات کی جائے گی، یعنی مختصر کی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ اپنی والدہ ام فضل سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بیماری کی حالت میں سر مبارک پہ پٹی باندھے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضور اپنے چچا کے گھر میں گئے، حضرت عباس کی یہ بیوی ہے حضرت ام فضل، حضرت عبداللہ حضور کی چچا زاد بھائی ہے، ہمارے گھر تشریف لائے، مغرب کی نماز پڑھائی تو سورۃ مرسلات کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ یہ بھی ہے کہ مغرب کی دونوں رکعتوں میں سورۃ اعراف کی تلاوت بھی فرمائی، سورۃ طور کو بھی آپ نے تلاوت فرمایا۔ تو سورۃ طور سے آگے جو سورتیں ہیں، تو حضرت عمر فاروق نے ابو موسیٰ اشعری کی طرف جب خط لکھا تھا تو اس میں آپ نے فرمایا تھا مغرب کے اندر مختصر قرات کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں والشمس کوئرت اور والضحیٰ ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ عشاء کی نماز میں والتین والزیتون بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح عثمان بن عفان کے بارے میں ہے کہ آپ عشاء کی نماز میں اوسط مفصل صورتیں مثلا سورۃ منافقون سے لے کر آخر تک ان صورتوں میں سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح اب سوال یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں کیا جاتا تھا کہ فجر اور ظہر میں قرات لمبی کرنے کی حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ صبح کا وقت بھی کیونکہ نیند کے غلبے کا وقت ہوتا ہے، سستی چھائی ہوتی ہے، صبح کی نماز کے اندر قرات لمبا کرنے کا حکم اس لیے دے گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازی نیند سے بیدار ہو کر نماز میں شامل ہو جائیں۔ اسی طرح ظہر کے کیونکہ پہلے جو معمول ہوتا تھا لوگوں کا، آج کل تو ہم اٹھتے ہی 11 بجے ہیں، تو ظہر کے بعد سونے کی ظہر سے پہلے ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن ظہر سے پہلے تھوڑی دیر قیلولہ کرنا، آرام کرنا، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا دن کو آرام کر کے رات کی قیام میں اپنے آپ کو مدد دو، اپنے جسم کی مدد کرو، مفہوم ہے۔ تو یعنی جو بندہ رات کو جاگتا ہے، یعنی نماز تہجد پڑھتا ہے، اس کے لیے حضور نے فرمایا وہ دن کو تھوڑا آرام کر لیا کرے، جسم کو تھوڑا سکون اور آرام دیا کرے تاکہ رات کو وہ آسانی سے اٹھ سکے۔ تو ظہر کی نماز کے اندر بھی قرات لمبی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ لوگ نیند سے اٹھ کے وہ نماز میں شامل ہو جائیں۔ اور عصر کا مختصر کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ یہ کام کاج کا وقت ہوتا ہے، کام عروج بھی ہوتا ہے اس وقت، ٹھیک ہے نا جی؟ تو لوگ کام سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل تو ہمارا ایک اپنا نظام ہے جی، رات 12 بجے دکانیں بند ہوتی ہیں، صبح 12 بجے ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں مغرب سے پہلے کاروبار بند کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ کاروبار کا آخری وقت ہے، عروج بھی ہوتا ہے، اس لیے مختصر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ مغرب کو اس لیے کہ مغرب کا وقت کم ہوتا ہے، اس کے اندر بھی حضور صرف اتنا وقفہ فرماتے تھے جتنا 3 آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کتنی آیتوں کی؟ تو مؤذن اذان دے کے یہاں تک پہنچے تو 3 آیتوں سے بھی بہت زیادہ آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کی حدیث بھی ہے
حضور نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک مغرب کی نماز جلدی ادا کرتی رہے گی۔ اس وقت تک کیا رہے گی؟ خیر پہ رہے گی جب تک مغرب کی نماز جو ہے وہ جلدی ادا کرے گی۔ اور عشاء کی نماز میں بھی قرات بہت مختصر نہیں لیکن اوسط درمیانی قرات کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو لوگوں نے سونا ہوتا ہے تاکہ بہت لمبی قرات نہ کی جائے، اوسط درمیانی قرات کی جائے تاکہ پھر وہ نماز پڑھنے والے نماز پڑھ کے اپنا آرام کر لیں۔ تو بہرحال جو حنفی نماز پڑھنے کا قرات کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ دونوں رکعتوں میں 40 سے 50 آیات پڑھنی چاہیے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، یہ مستحب قرات ہے یعنی فرض نہیں ہے۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ عصر اور عشاء کی دونوں رکعتوں میں 15 سے 20 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں مغرب میں کم از کم 2 رکعتوں میں 10 آیات کی تلاوت ہونی چاہیے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ برکت کے لیے میں نے چند حدیثیں پڑھ دی ہیں۔ آج کیونکہ قرات ترتیل کے ساتھ نہیں کی جاتی، یعنی تھوڑا تیز نہیں پڑھا جاتا، بہت آہستہ کی جاتی ہے تجویز کے ساتھ، تو اس لیے چند جو ہے وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں 10 وہ بھی گویا لمبی محسوس ہوتی ہیں۔ پھر وہ زمانہ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یہ صحابہ کا زمانہ ہے۔ وہ لوگ قرآن کیونکہ اترتے ہی انہیں دیکھا تھا، قرآن سننے کا ایک ذوق تھا، ایک محبت تھی۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ہم تو قرآن سے وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے قرآن سننے کا شوق نصیب فرمائے، اور اس کی برکات تبھی نصیب ہوتی ہیں۔ نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے، آپ صاحب اگر تھوڑی سی آہستہ منزل پڑھیں تو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بہت دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی، لیکن سال کے بعد ایک دفعہ قرآن سننا ہوتا ہے۔ کیا یہ بات ہے کہ آرام سے محبت سے سنا جائے، اس کا ایک اپنا ذوق بھی ہے، اس کی ایک اپنی برکات بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب